حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی آمد کا چاند طلوع ہو گیا اور آمد کی وہ رات یعنی 12 ربیع الاول، آج کتنے ربیع الاول؟ 9 ہو گئی، اب 10 ہے، 10 کی رات ہے نا جی، 10 کی رات ہے، تو 12 کی رات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت، بھور کے ٹائم اس دھرتی پر تشریف لائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، ارے دل و جان باد فدا جت چے عجب خوش لقبی۔ اور اس موقع کے لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، ارے نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ مصطفیٰ جان عالم تشریف لائے، قرآن نے کہا نور بن کر آئے، کیا بن کر آئے؟ اور پروفٹ پیس بی آن ہز لائف، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور بن کر کے آئے۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کا نور بن کر کے آئے۔ The Holy Quran says under which a light had come to you from Allah، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ نور ہیں مصطفیٰ، زور سے بولو مصطفیٰ، مصطفیٰ، اور زور سے بولو مصطفیٰ۔ ارے پیارے مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ جس پر نگاہ نورانی ڈال دیتے ہیں اسے بھی نورانی بنا دیتے ہیں۔ نبی کونین ایسے نور والے ہیں جس لکڑی کو ہاتھ لگا دے وہ لکڑی نور والی ہو جائے، جس پر نگاہ نورانی ڈال دے وہ نور والا ہو جائے۔ مصطفیٰ جان عالم نور ہے، بلکہ نور علی نور ہیں، نور علی۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ تو جو نور ہوگا وہ ہماری طرح ہوگا، ہمارے ہی جیسا ہوگا۔ ارے بولو نا اسلام الدین، جو نور ہوگا وہ ہماری طرح ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا۔ ہم مٹی والے نور کی طرح ہوں گے کہ بولیے مصطفیٰ کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم کیا ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ان کی طرح نہیں ہو سکتے، فاروق اعظم ان کی طرح نہیں ہو سکتے، عثمان غنی ان کی طرح نہیں ہو سکتے، مولا علی ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جب یہ چاروں خلفاء میرے نبی کی طرح ہو نہیں سکتے تو 1450 سال کے بعد والا یہ انسان اپنے نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا، میں نے آپ کی حقیقت کو جانا کہ نہیں، میں نے آپ کی حقیقت کو پہچانا کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سنو، میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے اور میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ او ابو بکر my reality is unknown except to Allah۔ اے صدیق اکبر، میری حقیقت کو جاننے والا صرف میرا پروردگار عالم ہے۔ صدیق اکبر جان نہ سکے اور ہم کہیں کہ ہم نبی کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ میرے بزرگ حضرت مولا علی، ان کے علم کی شان یہ ہے
ان کے علم کا مقام یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا گھر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ علم کیا شہر علی ہے، علم کا شہر میرے نبی ہیں، دروازہ اس کا حضرت مولا علی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اب سوچو کہ حضرت مولا علی کے علم کی شان کیا ہوگی، حضرت مولا علی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ بہت شان والے، بہت بلند علم والے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نہیں خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی معاملے میں مسئلے میں الجھتے تھے تو حضرت مولا علی سے فائدہ حاصل کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے جی۔ حضرت مولا علی کے علم کی شان، حضرت مولا علی ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی گود میں پلا، بچپن سے آپ کی بارگاہ میں رہا، آپ کے قدم بقدم چلنے والا، جلوت اور خلوت میں آپ کے ساتھ رہنے والا، میرے سرکار ذرا یہ بتا دیں کہ میں نے آپ کی حقیقت کو جانا کہ نہیں، میں نے آپ کے مقام کو پہچانا کہ نہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے میرے آقا، میں نے سمجھا کہ نہیں، آپ بتا دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی سنو، تم میری حقیقت کے جاننے کی بات کر رہے ہو، ابھی تو تم نے میری بیٹی اور اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، جاؤ پہلے فاطمہ کے پاس ان کی حقیقت کو پوچھو، پھر میری حقیقت کے سمجھنے کی باتیں کرو۔ او علی my reality is unknown except to Allah، علی جاؤ، میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت تو دور کی رہی، ابھی حضرت فاطمہ کے پاس جاؤ، میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہیں، ان سے ان کی حقیقت پوچھو، پہلے ان کی حقیقت کو تو سمجھو۔ حضرت مولا علی بارگاہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت میں حاضر ہوئے، بارگاہ فاطمہ خاتون جنت میں پہنچے، عرض کیا اے فاطمہ الزہرا آج میں حضور نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر گیا اور میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی حقیقت کو جانا کہ نہیں، میں نے آپ کی حقیقت کو پہچانا کہ نہیں، میں نے آپ کی حقیقت کو پرکھا کہ نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی ابھی تو تم نے فاطمہ الزہرا کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، جاؤ پہلے فاطمہ سے ان کی حقیقت پوچھو، پھر میری حقیقت کے سمجھنے کی باتیں کرو۔ وہ فاطمہ آج بتا دو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا اے میرے سفینہ زندگی کے ناخدا سن لیجئے، اے میرے سرتاج سن لیجئے، اے میرے شوہر نایاب سن لیجئے، یقیناً آج تک میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا تھا، یقیناً آج تک میری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا تھا، لیکن جب میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے، رسول دو جہاں نے ارشاد فرما دیا ہے تو دیکھو میں مصلی بچھاتی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہوں، تسبیح و تہلیل میں مستغرق ہوتی ہوں، خدا کی حمد و ثنا میں میں ہوتی ہوں۔ آپ مصلی پر نگاہ کیے رہیے گا، آپ مصلی پر میرے بدن کا مظاہرہ کرتے رہیے گا، آپ مصلی پر میرے جسم کا نظارہ کرتے رہیے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، جا نماز پر بیٹھی، جا نماز پر گئی، عبادت الہی میں مصروف ہوئی، نماز دوگانہ کے لیے نیت باندھی۔ اب حضرت مولا علی جب مصلی پر نگاہ لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصلی پر حضرت فاطمہ نہیں نظر آ رہی ہیں، مصلی پر حضرت فاطمہ کا بدن نہیں نظر آ رہا ہے، مصلی پر حضرت فاطمہ کا جسم نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ مصلی سے لے کر آسمان تک صرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے، مصلی سے لے کر آسمان تک صرف نور کی لہریں نظر آ رہی ہیں، مصلی سے لے کر آسمان تک صرف نور کی قندیلیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مصطفیٰ بھی نور ہے، مصطفیٰ کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے، مصطفیٰ کا سارا گھرانہ نور ہے۔ اللہ کے نبی نور بن کر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دھرتی پر تشریف لائے۔ ربیع الاول شریف
کا جلوس محمدی یہاں پر بھی نکلتا ہوگا، نکلتا ہے؟ ہاں؟ اچھا میرا ہی شروع کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہمارے محاسات مجھے یاد دلا دیتے ہیں۔ جی میرے بزرگوں دوستوں، شاندار جلوس نکل رہا ہوگا جی، اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف آپ کے باقلہ میں یا آپ کے ضلع ہاوڑہ میں یا کلکتہ میں یا بنگال میں صرف نکلتا ہے یا ہندوستان میں صرف نکلتا ہے۔ میں نے ہندوستان نہیں، دنیا کے بہت سارے گوشوں کا بہت سارے گوشوں کو میں نے دیکھا۔ میں ربیع الاول کے پروگرام میں افریقہ، زمبابوے، ہرارے، مٹارے، یوگنڈے، ملاوی گیا۔ 11ویں شریف کے پروگرام میں نے لمبی کا پروگرام کیا۔ میں نے ربیع الاول کے آخر میں ملک شام جا کر کے دیکھا، دیکھ رہا تھا جگہ جگہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یمن میں نے دیکھا جگہ جگہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھ کر رب سلم علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ لکھا ہوا جھنڈے لہرا رہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جھنڈے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ربیع الاول کا چاند ختم ہو رہا تھا، مہینہ ختم ہو رہا تھا، تو لوگوں نے بتایا آمد سرکار کے صدقے میں، ولادت النبی کے طفیل میں، مصطفیٰ جان عالم کے میلاد کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کی خوشی میں جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ تو صرف جھنڈے ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا میں لہرائے جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں دوستوں سنو، آج نہیں، آج کے 700 سال پیچھے چلو، 800 سال پیچھے چلو، 900 سال پیچھے چلو، 1000 سال پیچھے چلو، 1000 سال پیچھے چلو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب شواہد النبوہ دیکھو، دلائل النبوہ دیکھو، دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جن میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ یعنی 11 گزار کر رات میں 12ویں کی شب کو تمام علماء مکہ شریف کے، وہاں کے علماء اکٹھا ہوتے تھے، حرم شریف میں سب حاضر ہو جاتے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے اکٹھا ہوتے تھے، سب کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا تھا، کہہ دو سبحان اللہ، سب کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا تھا۔ کچھ لوگ فانوس لیے رہتے تھے، یعنی لائٹ یہ لائٹ نہیں تھی، یہ لائٹ تھی پہلے، کون سی لائٹ ہوتی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ، لکڑی بھی یا کسی چیز میں بنی رہتی تھی، شیشہ اوپر سے لگا رہتا تھا، اندر سے لائٹ موم بتی وغیرہ کسی بھی انداز سے اس وقت جلاتے تھے، فانوس وغیرہ سر پر لیے ہوئے رہتے تھے، اور لوگ حرم شریف سے نکلتے تھے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی جگہ ہے، آج بھی صفا کی جانب سے، صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے اس کی جانب سے نکلیے تو سامنے ایک مکان ہے جسے لائبریری حکومت نے بنا دیا ہے، وہی لائبریری ہے جو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مقام ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کا وہی گھر تھا، وہی پر یہ تمام علماء لوگوں کے جلوس کے ساتھ جھاڑ اور فانوس لیے ہوئے جھنڈا لہراتے ہوئے جاتے تھے، اور جا کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، نبی دو جہاں کی میلاد پڑھا کرتے تھے، میلاد پڑھا کرتے تھے، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، پھر دعائیں ہوتی تھی، اس وقت جو بھی رہا ہوگا وہ چینی تقسیم ہوتی تھی، پھر لوگ واپس ہوتے تھے۔ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آج کا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ آج ہونے لگا، آج نہیں، اگر ہندوستان میں ہو رہا ہے، بنگال میں ہو رہا ہے، بہار میں ہو رہا ہے، ہر جگہ دنیا کے کسی چپے میں جاؤ، میں شمیم الزما قادری کہتا ہوں، آج بھی کوئی ہمارے چاروں ائمہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام مالک ہیں، حضرت امام احمد ابن، ارے کسی کی تحریر تو کوئی دکھا دے کہ میلاد مصطفیٰ ناجائز ہے، کوئی بتا تو دے کہ جلوس محمدی ناجائز ہے، تو شمیم الزمان بھی اپنے جیب کے 4 لاکھ روپیے اس بھائی کے گال کو دینے کے لیے تیار ہے۔
مصطفیٰ کی میلاد کو بڑے بڑوں نے منایا ہے، مصطفیٰ کی میلاد کو سارے ائمہ نے منایا ہے، مصطفیٰ کی میلاد کو مجتہدین نے منایا ہے، مصطفیٰ جان عالم کی میلاد کو سب نے منایا ہے۔ جو سب نے منایا ہے تو ہم بھی مناتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ کام کرو، وہ کام کرو۔ ابھی میں مصر گیا تھا پرسوں، گزشتہ سال میں مدینہ منورہ گیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ 20 کو ہم لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ جی جی 12ویں سے وہی تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ فرما آپ پھر چلے جائیں۔ میرے بزرگوں دوستو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں دوستو، ازہر یونیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ارے جامعہ ازہر کا نام سنا ہے نا، پوری دنیا میں مشہور ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ۔ میں تو دیکھ کر کے حیران تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر ہی یونیورسٹی ہو۔ ایسی ایسی عمارتیں، اس قدر خوبصورتیاں، اس قدر حسن و جمال، کیا بناوٹ تھی۔ میرے بزرگوں دوستو، گزشتہ سال گیا، اس یونیورسٹی میں جو سب سے بڑے مفتی اعظم وہاں کے کہے جاتے مفتی علی جمعہ صاحب، مفتی علی جمعہ صاحب، میں تو حیران رہ گیا۔ اللہ اللہ، میلاد مصطفیٰ کے بارے میں جو انہوں نے فتویٰ دیا اور بتایا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی میلاد تو ہے جس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کی میلاد کرنے سے نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس چیز سے نبی کی محبت بڑھ جائے وہ وہی چیز کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر وہ حوالے دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، بہرحال میں حوالے کہاں تک بتاؤں، میں صرف ایک بات کہہ دوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ و رضوان، اب تقریباً ان کو 450 سال ہونے کو چلے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت طیبہ ہوئی، میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کی ولادت ہوئی، تو ان کی ابو لہب کی، ایک ابو لہب میرے سرکار کا چچا تھا، خاندانی چچا تھا، اپنا چچا تھا۔ حضرت عبداللہ جو میرے آقا کے والد ہیں، ان کا بھائی تھا ابو لہب، لیکن اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوا، میرے آقا کا سب سے بڑا جانی دشمن ہوا ابو لہب۔ ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دوڑی ہوئی، جلدی جلدی گئی اور اس نے اپنے آقا کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھتیجا آیا ہے، بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے آقا محمد عربی کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ گئی، خوشخبری دی، اور جیسے ہی اس نے خوشخبری سنائی تو ابو لہب خوشی میں نہیں سمجھے، یہ انگلی دیکھو، یہ انگلی سے اشارہ کیا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، انگلی سے اشارہ کیا، تم آزاد ہو۔ کیا کہا؟ تم، انگلی سے اشارہ کیا، تم آزاد ہو۔ چلی گئی، وہ آزاد ہو گئی۔ میرے آقا دنیا میں آئے، 40 سال گزرے، نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلا دشمن ابو لہب بنا، اور بھی بنے۔ میرے بزرگوں دوستو، ابو لہب جب مرا، بہت بری موت ہوئی، یہ بھی معلوم رہنا چاہیے۔ سب سے بڑا دشمن تھا تو سب سے بری موت اس کی ہوئی۔ کئی روز تک اس کی لاش پڑی تھی، سڑ رہی تھی، اس کے بیٹے بھی اس کو چھونے کے لیے اور گھر سے باہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسی بری موت تھی، لوگ ڈر رہے تھے، جی ایسا ڈراؤنا ماحول ہو گیا تھا۔ پھر لوگوں نے تانا دینا شروع کیا ابو لہب کے لڑکوں کو، تو لوگوں نے لکڑی وغیرہ سے، لاٹھی وغیرہ سے، ڈنڈے وغیرہ سے پھینک کر کے اسے گلے میں پھینک دیا۔ یہ حالت تھی ابو لہب۔
بڑا ابو لہب مر گیا. مرنے کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بھائی ہیں ابو لہب کے، میرے آقا کے چچا ہیں، فدائی چچا ہیں، جانثار چچا ہیں. میرے بزرگوں دوستو، حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو ابو لہب نے کہا کیا بتاؤں، تم لوگوں سے جدا ہو کر کے مجھے کچھ نہیں ملا، پریشان ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں. بس ایک دن، دوشنبہ کا دن، پیر کا دن، سوموار کا دن، منڈے، اب سمجھے؟ ارے بولیے سمجھے؟ جی ہاں. جب منڈے آتا ہے یعنی سوموار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے تو تھوڑا سکون ملتا ہے. کیوں؟ پیر کے دن سکون کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ اس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے تھوڑی دیر کے لیے منائی تھی کہ ان کی ولادت کی خوشخبری دینے والی اپنی لونڈی سویبہ کو میں نے اسی کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا. تو جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اسی انگلی کے ذریعے سے راحت مل جاتی ہے، اسے چوس لیتا ہوں تو تھوڑا سا پانی میسر آ جاتا ہے، اس دن مجھے تھوڑی ٹھنڈک مل جاتی. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں ابو لہب جیسا دشمن، ابو لہب جیسا مخالف اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منائے تو اسے راحت مل جائے، اور ہم لوگ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، اپنے آقا کے دیوانے ہیں. جب ہم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو اللہ تعالی ہم پر کتنی رحمت و برکت نازل فرمائے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اب آپ دو چار اشعار ہمارے یہ عزیز القدر محمد نعیم الزمان مصباحی جامعہ شرفیہ میں ابھی زیر تعلیم ہیں، یہ آئے ہیں، ان سے چند اشعار سن لیجئے پھر صلاۃ و سلام.